باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ یہ میں نے سورہ محمد کی آیت نمبر 33 تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اطیعوا اللہ کو بیان کیا اور اس کے ساتھ ہی اطیعوا الرسول کا بھی حکم فرمایا ہے۔ تو ہمارے ہاں سب سے بڑی جو غلطی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اطیعوا اللہ کو ایک مستقل اطاعت قرار دیا اور اطیعوا الرسول کو ہم لوگوں نے ایک مستقل اطاعت کے طور پر قبول بھی کیا ہے اور لوگوں میں ہم نے اس کو ترویج بھی دیا ہے۔ اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول، جب آپ نے اس کو الگ الگ مستقل حیثیتیں نوازی ہیں تو اس کے لیے کیا کیا گیا کہ اطیعوا اللہ میں کتاب اللہ قرار دیا گیا اور اطیعوا الرسول کے اندر اللہ کے رسول کے اقوال و افعال، ان کو وہی حیثیت دی گئی جو اطیعوا اللہ کے اندر تھی۔ یعنی کہ جس طرح اطیعوا اللہ میں اللہ کے فرامین، اس کے اوپر عمل کرنے کو، اس کے مطابق اپنے ایمان کو لازم قرار دیا گیا، اسی طریقے سے اطیعوا الرسول کو بھی ایک الگ حیثیت سے متعارف کرایا گیا۔ وہ الگ حیثیت سے متعارف کرایا گیا تو ظاہر ہے اس کے بعد آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا چیز ہونی چاہیے تھی جس کے مطابق آپ اطیعوا الرسول پر پورے اتر سکیں۔ جیسے کہ اطیعوا اللہ کے لیے آپ کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، اس کے مطابق آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں اور اطیعوا اللہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مطیع ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں۔ تو اب جب اس کو ایک مستقل حیثیت سے متعارف کرایا گیا اطیعوا الرسول کو، تو وہاں پھر یہی معاملہ پیش آیا کہ آپ کے پاس ایک مستقل وہ افعال و اقوال محفوظ ہونے چاہیے جس کے مطابق آپ اطیعوا الرسول پہ پورے اتر سکیں۔ اور پھر یہیں سے وہ غلطی شروع ہو جاتی ہے جس پر پچھلی امتیں بھی گامزن رہی ہیں۔ آج بھی آپ جانتے ہیں کہ یہود کے اندر جو حیثیت توراہ کو حاصل نہیں ہے وہ حیثیت تالمود کو حاصل ہے۔ تالمود جو ان کی ایسی ہی کتاب ہے روایات کی، جسے ہمارے پاس احادیث کے نام سے مجموعہ موجود ہیں، وہی غلطی ہمارے یہاں بھی یہی موجود ہے اور اس کو رواج دیا جا رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کو الگ الگ حیثیت دے کر۔ تو اس کو یہ سمجھ لیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے کیا چیز۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیسے ہوگی، پھر یہ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک کوئی رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اللہ کی ذات تک کوئی رسائی حاصل نہیں کر سکتا، اللہ کی رضا تک، اللہ تعالیٰ کے قانون تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ آج جو معاشرے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں نا، مختلف قسم کی ریاضتیں ہو رہی ہیں، مشقتیں ہو رہی ہیں، اللہ کے ورد کیے جا رہے ہیں، وصال کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کہ کسی بزرگ کا انتقال ہو گیا ہے تو وصل ہو گیا ہے، یعنی کہ اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑ بن گیا ہے، یا عرس کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری وہ کوششیں ہیں جن کے لیے خانقاہیں تعمیر کی گئی تھیں، جن کے لیے تصوف جیسی اصطلاحات قائم کی گئی تھیں، اور اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ کسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات تک رسائی حاصل کر لیں۔ انبیاء کی جو کوشش تھی وہ کیا تھی کہ اللہ کے احکام تک کیسے آپ کو رسائی حاصل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا تک کیسے پہنچنا ہے آپ کو، یہ ان کی دعوت تھی۔ لیکن جیسے ہی یہ دین مذہب کے اندر منتقل ہوا تو لوگوں کے ہاتھ میں کھلواڑ بن گیا اور انہوں نے اللہ تک رسائی حاصل کرنے کی کوششیں کر لی ہیں۔ قرآن نے سب سے پہلے اسی پر ضربکاری کی ہے، لا تدرکہ الابصار، بصارتیں، یعنی نظر کی بات نہیں ہے یہاں پر، بصارتیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں۔ پھر وہی سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت
کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بیان فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کے لیے یہ ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کر لے، تو پھر وہ اطاعت ہمیں حاصل کیسے ہوگی؟ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسالت بھیج دی جائے اور وہ بتائے لوگوں کو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو وحی کی ہے، کیا اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ممکن ہی رسالت کے ذریعے تھی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ممکن ہی رسالت کے ذریعے تھی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں سے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ان میں سے ایک سلیکٹ کر لیا ہے بندہ جو انہی کی جیسا ہے، یمشون فی الاسواق، وہ چلتے ہیں جیسے کہ بازاروں میں لوگ چلتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، یاکلوا مما تاکلون منہ ویشربوا مما تشربون، یہ نبی جو تم سے باتیں کر رہا ہے یہ تو ویسے ہی انہی چیزوں سے کھاتا ہے جن سے تم لوگ کھاتے ہو، اس میں اور ہم میں ڈیفرنس کیا ہے، فرق کیا ہے؟ لوگ شش و پنج کے اندر مختلف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہی کیسے ایک نمائندہ منتخب کر لیا ہے، رسول منتخب کر لیا ہے۔ اگر یہ رسول ہے تو یہ سپیریئر، اس کے اندر وہ چیزیں موجود کیوں نہیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں کسی رسول میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ چیزیں۔ تو آج بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو بزرگوں کے بارے میں آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ وہ ہواؤں پہ اڑ رہے ہیں اور ایک جگہ بیٹھے ہیں تو وہ دوسری جگہ کے معاملات سے، احوال سے باخبر ہیں، یہ وہی چیزیں ہیں، یہی چیزیں آپ ہندوازم کے اندر جا کے دیکھ لیجیے، ان مذاہب کے اندر بھی یہی معاملات ہوئے ہیں کہ اگر بھگوان کا کسی کو بہت قریب بنانا ہے تو آپ اس کو ایسا بنا دیں کہ اس کے 2 ہاتھ ہیں یا وہ اڑ رہا ہے یا اس کے پاس ایسی گدا ہے جس کے ذریعے وہ دنیا کے اندر بھونچال برپا کر دے، انقلاب برپا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے رسالت عطا کرنے کا جو انتخاب کیا ہے وہ انہی میں سے ایک بندے کو منتخب کیا، اور اللہ تعالیٰ کا جو معیار انتخاب تھا وہ بھی بہت بلند تھا کہ لوگوں میں سے جو کیریکٹرسٹکس کے حساب سے، صفات کے اعتبار سے اعلیٰ شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا۔ اس نبی کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ میں نبی بننے والا ہوں۔ آپ موسیٰ کا واقعہ اٹھائیے قرآن میں جا کے، ان کو نہیں پتہ تھا کہ میں نبی بننے والا ہوں یا مجھے اللہ تعالیٰ رسالت سے سرفراز فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رسالت کے ذریعے اپنی اطاعت دی ہے، یعنی ہم اللہ کی اطاعت اس رسالت کے ذریعے کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، ہم تمام کی تمام اس کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی ہے۔ یہ حمود خمسہ قرآن کے اندر آپ جا کے اٹھائیے، حمود خمسہ، وہ صورتیں جو حمد سے شروع ہوئی ہیں، آپ اٹھا کے پڑھتے جائیے الحمدللہ رب العالمین، ترتیب سے آپ دیکھتے جائیے، تمام حمد کس کے لیے ہے؟ رب العالمین کے لیے ہے، تمام جہانوں کو پرورش کرنے والا، ان کو تکمیل کے مراحل تک پہنچانے والا، اس کے لیے حمد ہے۔ پھر یہ حمد آگے چلتی ہے سورۃ الانعام، الحمدللہ الذی خلق السماوات، اور اللہ نے کھول کے بیان کیا ہے ربوبیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد کس بات کی ہے کہ تخلیق بھی اسی کی ذمہ داری تھی، اس نے تخلیق کیا ہے، خلق السماوات والارض۔ اس کے بعد یہ تیسری حمد سورۃ الکہف کے اندر، پہلی 2 حمد جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہاں پر تخلیق کائنات کا، تخلیق کائنات کے بعد چونکہ ہر چیز تخلیق ہونے کے بعد تکمیل کے مراحل چاہتی ہے کہ اپنی مضبوطی تک کیسے پہنچے، تو اس کا ذکر فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کی جو تربیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ اب جب تربیت بھی کر دی ہے، تخلیق بھی کر دی ہے، تو رہنمائی درکار ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الکہف میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام حمد اس کے لیے جس نے کتاب قانون بھی نازل فرما دیا کہ تمہیں زندگی گزارنے کیسے ہے اس دنیا کے اندر، کائنات جو اللہ تعالیٰ نے قانون کے مطابق بنائی ہے تو تم کیسے اس قانون کو فالو کرو گے۔ وہی قانون ہے، وہی رسالت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی بھی رسول کو متصف فرماتا ہے، رسول کو متصف فرماتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر وہ صفات پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو کلام ہے وہ لوگوں تک پہنچائے۔ تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، پھر وہی سوال کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ممکن کیسے ہے؟ وہ ممکن ایسے ہے
کہ آپ رسول کی اطاعت کریں، کیونکہ رسول رسالت سے متصف ہے، رسول کے پاس رسالت ہے۔ پورے قرآن کے اندر اٹھا کے پڑھتے جائیے آخر شروع سے آخر تک، کہیں بھی آپ کو کسی بھی شخص کا نام لے کر اطاعت کا لفظ نہیں ملے گا، جہاں بھی ہے وہ اطیعوا رسول ہے۔ پورے قرآن کو آپ پڑھ جائیے، کیوں؟ کیونکہ رسول اس شخص کا نام نہیں ہے، اس رسول اس منصب کا نام ہے جس کے پاس یہ رسالت موجود ہے۔ یعنی آپ جب رسول کی اطاعت کر رہے ہیں تو آپ اس رسالت کی اطاعت کر رہے ہیں جس میں اطیعوا اللہ مخفی ہے، چھپا ہوا ہے۔ لوگوں نے اس کو سمجھا ہی نہیں، لوگوں نے اس کو الگ الگ مستقل حیثیتیں دی ہیں، اطیعوا اللہ کو الگ کر دیا، اطیعوا رسول کو الگ کر دیا، اس میں وہ کیٹیگرائزیشن کی ہوئی ہے، میں بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اصل بنیاد یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے رسول کا منصب سمجھیں کہ منصب رسول کیا ہے، اس کے پاس ایک ایسی رسالت ہے جس کے ذریعے اطیعوا اللہ ممکن ہو سکتا ہے۔ اور رسول اللہ کہتے کس کو ہیں؟ اللہ کے رسول۔ کبھی اس پہ غور کریں، کیا اللہ کے رسول اسے کہتے ہیں جو اپنے پیغام پہنچائے؟ رسول اللہ تو کہتے ہیں اس کو ہیں جو اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہے۔ تو آپ اس کو یعنی کہ مستقل حیثیت کیسے دے سکتے ہیں کہ آپ اس کی اطاعت بولے نہیں، اللہ کے رسول کی ذاتی اطاعت کرنی ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ جب آپ رسول اللہ کہہ بھی رہے ہیں کہ اللہ کے پیغامات پہنچانے والے، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنے پیغامات پہنچاتے تھے، تو پھر تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ نبوت کے جو منصب ہے اس کے اوپر آپ ضبط کاری کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ کی رسالت کو چھوڑ کر اپنے پیغامات بھی پہنچا کے گئے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے کوئی نبی ایسا کام کر کے نہیں گیا ہے۔ اللہ کے تمام رسول اللہ تعالیٰ کی رسالت کو لوگوں تک منتقل کر فرما کے گئے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنے الفاظ کو کہا ہو، یہ کہا ہو کہ کونوا ربانی، کونوا عبادا لی من دون اللہ، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب، یہ کسی بشر کے لیے تھا ہی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب عطا فرمائے، والحکم والنبوہ، حکم بھی عطا فرمائے اور نبوت بھی عطا فرمائے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ لوگوں سے کہتا پھرے کہ میرے بندے بن جاؤ، میری بات ماننے والے بن جاؤ، نہیں، ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ اس کا ہمیشہ انبیاء کا قول تھا کونوا ربانیین، رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، ربانی بن جاؤ۔ اور ہمارے ہاں مکمل طور پہ اس کو جیسا کہ لوگ چاہتے تھے اس کے مطابق ان کو پیش کر دیا گیا ہے۔ لوگ چاہتے تھے کہ یہ رسول ائتی بقرآن غیر ھذا او بدل، چاہتے تھے کہ اس قرآن کو بدل دو، اس قرآن کے علاوہ کچھ اور لے کے آ جاؤ، یا اس میں کوئی تبدیلی کر دو۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ قل ما یکون لی، ان سے کہہ دو میرے لیے یہ نہیں ہے کہ میں اس میں تبدیلی کر دوں، من تلقاء نفسی، اپنی خواہشات سے اس کے اندر کوئی چیز شامل کر دوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اور صرف اللہ کی اتباع کرتا ہوں، اس اللہ کی جو میرے رب کی میری طرف وحی کرتا ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کیونکہ مجھے خوف ہے اگر میں نے اس وحی کی نافرمانی کی ہے تو عظیم عذاب عظیم کا خوف ہے مجھے، اس دن کے عذاب سے جو بڑا عظیم ہوگا۔ تو اللہ کے رسول تو سب سے پہلے فانا اول العابدین وانا اول المسلمین وانا اول المؤمنین، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول سب سے پہلے ایمان لاتے تھے، اس کے بعد اپنے ایمان کے مطابق کلام اللہ کی تبلیغ کیا فرمایا کرتے تھے اور خود عمل کر کے دکھایا کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی سپیریئر ان کے اندر ایسی چیزیں تھیں کہ وہ عمل سے وہ عاری تھے یا وہ عمل کرتے تھے تو خود بخود ان سے وہ عمل ہو جاتا تھا، جیسے کہ روبوٹک طریقے سے آپ دیکھتے نا، ہمارے یہ بھی کانسیپٹ موجود ہے نا معصوم عن الخطا کے بارے میں، کہ خطاؤں سے معصوم کر دیا گیا ہے کہ وہ گناہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ بھی ہمارے یہاں کانسیپٹ موجود ہے۔ قرآن نے کہیں نہیں کہا یہ بات، قرآن تو کہتا ہے کہ رسول عمل کر کے دکھاتے ہیں، قرآن ان کو مثال کے طور پر پیش کرتا ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تم یہ مت سمجھو کہ تم کوئی عمل کر کے دکھاؤ گے تو تم بہت ہی مشکلیں جو ہم نے اعمال دیے ہیں تمہیں، نہیں، تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ماننے والوں کی زندگیاں ایک بہترین مثال کے طور پر موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسے روبوٹ تھے کہ ان کے اندر سے خواہشات جذبات ختم ہو چکے تھے، نہیں، انہوں نے اپنے جذبات کے اوپر جو ہے ایمان کو غالب کر لیا۔ یہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے، اپنے پیغام کے اوپر کبھی انہوں نے ترغیب نہیں دی ہے کہ تم میرے باتوں کو لکھا کرو، میرے اعمال کو ایسے ہی مرتب کرو، ایسے ہی مدون کرو،
جیسے کہ کتاب اللہ موجود ہے، کبھی انہوں نے یہ بات نہیں کہی، کیونکہ اس سے تو پھر پیغام میں ڈفرینس کا رہے گا، اور یہی وہ غلطی ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھیں نا، وہی جلی، وہی خفی، وہی مطلوع، وہی غیر مطلوع، معلوم نہیں کیا کیا باتیں کی گئی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کے اوپر وہ ذمہ داریاں لازم کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو لازم قرار دیں تو منصب رسول رسالت کے اوپر جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ بھی تمہارے طرف تمہارے رب کی طرف سے آیا اس کو آگے پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تم نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ رسالت کا حق، رسالت کیا؟ وہ پیغام جس سے اطیع اللہ ممکن ہوگا، مستقل حیثیت نہیں دی وہ اطیع رسول کو۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول شارع رسول تھے، شارع تھے، قرآن کے شارع تھے۔ کچھ کہتے ہیں اللہ کے رسول شارع تھے۔ یہ بڑی غلطی ہے، جو قرآن کے مفکرین ہیں وہ تک اس غلطی کے مرتکب ہیں۔ دو ورڈ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، شارع اور شارع۔ پہلا ہے شین الف رے اور ہا، شرح سے نکلا ہے شارع، تشریح کرنے والے۔ دوسرا میں نے آپ کے سامنے ورڈ پڑھا ہے شارع، شین الف را اور عین، تشریح کرنے والے۔ تشریح اور تشریع، تشریح کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھول دینا، جس سے نا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے نہیں کھول دیا، فراخی پیدا نہیں کر دی تمہارے لیے، تمہارے سینے میں۔ اور ایک ہوتا ہے تشریع، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، کیا ان کے ایسے شریک ہو چکے ہیں جو ان کے لیے شریعت سازی کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم نہیں دیا ہے۔ معمولی سا فرق ہے عین اور ہا کا، لیکن کتنا اس کے اندر باتیں پنہا ہیں۔ شارع ہے اور شارع، کہتے ہیں شارع علیہ السلام۔ میں نے کئی بڑی مساجد کے اندر جو اپنے آپ کو اہل حدیث وغیرہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا بڑے مفکر کہہ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول کو شارع علیہ السلام۔ شارع کا مطلب کیا ہے؟ شریعت ساز۔ کیا اللہ کے رسول کو آپ شریعت ساز مانتے ہیں؟ کیا آپ یہ گوارا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت سازی سے ہٹ کے آپ کہیں اللہ کے رسول شریعت ساز تھے؟ شریعت سازی کا مطلب یہ ہے کہ قوانین، جو احکام الہی کے قوانین خود سے مرتب کر لینا، خود سے بنا لینا، کہ اللہ کے رسول اپنی خواہشات سے بتا رہے ہوں کہ نہیں دین ایسے ہے، ایسے نہیں ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر آپ رسول اللہ کیسے کہیں گے؟ آپ رسول اللہ کا مطلب ہی اللہ کے پیغام پہنچانا ہے، اللہ کی شریعت پہنچانا ہے، اللہ کی رسالت پہنچانا ہے لوگوں تک۔ اس کی تو بڑی ضرب کاری کی ہے قرآن نے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے ایسے شریک ہو چکے ہیں جو شریعت سازی کرتے ہیں جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا ان کو۔ ولا یشرکوا فی حکمہ احدا، اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہی نہیں ہے۔ حکم تو ہے اللہ تعالیٰ کا قانون، حکم کا مطلب قانون بھی ہوتا ہے، اور جو اللہ کے بندے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ ولا یشرک فی عبادۃ ربہ احدا، اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہونے میں بھی وہ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں، کہ ہمیں جس قانون کو فالو کرنا ہے اس کے اندر بھی اس کے بندے شریک نہیں کرتے ہیں۔ ولا یشرک، وہ شریک نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں کسی ایک کو بھی۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ التحریم اٹھائی ہے، یا ایھا النبی لما تحرم، حرام و حلال ہی ثابت کیا جاتا ہے نا شریعت سازی کے اندر۔ اے نبی کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہے، کھول دیا ہے جس کو، جس میں کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، آپ اس میں کیوں پابندی عائد کرتے ہیں؟ تو شریعت ساز کہنا اللہ کے رسول تو بڑا بدترین قسم کا شرک ہے، اور یہ عام ہمارے یہاں شارع علیہ السلام کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور معلوم نہیں کہ ان کو بھی اس بات کی آگاہی ہے کہ شارع کہنے سے میں کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہوں، کہ اللہ کے رسول کو شریعت ساز کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، تمہارا بھی جس چیز میں اختلاف ہوتا ہے، جس چیز میں تمہارا اختلاف ہے، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، میری طرف تھوڑی ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي، وہ اللہ میرا رب ہے، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، میں اس پر توکل کرتا ہوں۔ تم جو سوال لے کر آتے ہو میرا بھروسہ اس کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ مجھے گائیڈ کرے گا، رہنمائی فراہم کرے گا۔ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، انیب کا مطلب آپ جان لیجئے کیا ہوتا ہے، معاملات کے اندر کسی کی طرف رجوع کرنا، مشکلات میں کسی کی طرف جانا۔ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اس کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اللہ کے رسول کے زمانے ہی کروا دیا اللہ تعالیٰ نے، اب تو کسی قسم کا کوئی بات رہنی ہی نہیں چاہیے اس کے اندر۔
دوسرے کہتے ہیں شارح علیہ السلام تشریح کرتے تھے اللہ کے رسول. کہاں ہے وہ تشریح؟ اگر اللہ کے رسول کی ذمہ داری قرآن کی تشریح کرنا تھا، وہ تشریح کہاں ہے؟ وہ تشریح اللہ کے رسول کی اگر وہ لازم تھی تو اللہ کے رسول پر جس طرح کتاب اللہ کی تدوین لازم تھی، اس کی تشریح بھی لازم تھی. پھر اس تشریح سے اختلاف ممکن نہیں تھا، جس طرح قرآن سے اختلاف ممکن نہیں ہے. پھر تو جتنے مفسرین قرآن کی تشریحات بیان کر رہے ہیں ان کی رائے کی کوئی اہمیت ہونی نہیں چاہیے تھی، ان کو جرت ہی نہیں ہونی چاہیے تھی کہ وہ اپنی طرف سے کوئی کلام اللہ کی تشریح کر دیں. کیسے ممکن تھا؟ اللہ کے رسول پہ تشریح لازم تھی. تو آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ کلام اللہ کی تشریح کریں جبکہ اللہ کے رسول پہ آپ لازم قرار دے رہے ہیں؟ وہ کہاں ہے وہ تشریح اگر اللہ کے رسول نے مدون فرمائی ہے یا تشریح کر کے گئے ہیں؟ تو وہ تشریح ہمارے پاس ایسے ہی انہی مضبوط ذرائع سے آنی چاہیے تھی جن ذرائع سے قرآن آیا ہے. ورنہ پہ قرآن کی تشریح اگر اللہ کے رسول کی ذمہ داری تھی تو قرآن کا منصب ساتھ پورا ہی نہیں ہوتا ہے جو قرآن نے منصب ساتھ اللہ کے رسول کو دیا ہے. پھر دونوں چیزیں ہیں، کتاب اللہ بھی اور اللہ کے رسول کی تشریح جو قرآن کے بارے میں وہ بھی ہونی چاہیے تھی. آپ بتائیں کہاں ہے تشریح قرآن کے اندر؟ روایات کی ذخیرے اٹھائیے، روایات کی ذخائر جو آپ کے پاس موجود ہیں ان میں قرآن کی تشریح کتنی ملتی ہے آپ کو؟ آپ صحیح بخاری سے مسلم کے مجموعے اٹھائیے، یہ مستند ترین تشریح یہ روایات اہل سنت کے اندر موجود ہیں. ان میں کتاب و تفسیر کا باب کتنا بڑا ہے، آپ جا کے ذرا مطالعہ کیجیے. وہ مشکل مقامات کہاں ہیں جس کے اندر لوگ اپنی طرف سے کسی آیت کو ناسخ اور کسی آیت کو منسوخ کرا دینے پہ تلے ہوئے ہیں، جرت کر رہے ہیں؟ وہ کہاں ہیں مشکل مقامات کی تشریح؟ اگر اللہ کے رسول کی تشریح موجود ہوتی کہ فلاں آیت جو ہے اس کا یہ معنی ہے، فلاں آیت جو اس کا یہ معنی ہے، یا یہ والی آیت منسوخ ہے، یہ والی آیت ناسخ ہے، تو کیا ضرورت تھی علماء کو محنت کرنے کی کہ وہ لگے پڑے ہیں اور دماغ لڑا رہے ہیں کہ نہیں یہ والی آیت ناسخ ہے، یہ والی آیت منسوخ ہے، فلاں کہہ رہا ہے نہیں یہ والی آیت ناسخ نہیں، یہ والی آیت منسوخ ہے. پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، آپ کے اوپر سے ذمہ داری مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے. پھر تدبر قرآن کی ضرورت باقی کیا رہتی ہے؟ پھر ذہن تو ایک ہی جگہ پہ ایک ہی ڈگر پہ چلے جائیں گے اگر آپ کو اللہ کے رسول کی تشریح مل جائے گی تو. یعنی آپ اللہ کے رسول پہ وہ باتیں وہ ذمہ داریاں عائد کریں جو اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں کی ہیں. تو یہ آپ کو کس نے اس کا اجازت دی، اختیار دیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول کے بارے میں یہ پیش کریں؟ اگر آپ یہ پیش کریں گے تو آپ کے پیش کردہ کے مطابق سوالات بھی اٹھیں گے، پھر آپ کو جواب دہ بھی ہونا ہے. تو اللہ کے رسول کی ذمہ داری کبھی یہ نہیں تھی کہ اللہ کے رسول تشریح بھی کر کے جائیں. ان کی ذمہ داری کتنی تھی؟ انما انت نذیر ان علیک الا البلاغ. عربی زبان میں اس سے زیادہ حصر نہیں ہوتا ہے جس میں اتنا آیا ہے کہ آپ پہلے اس بات کریں، نفی کریں، اس کے بعد اس بات ثابت کر دیں. اس سے زیادہ حصر ہوتا ہی نہیں ہے عربی زبان میں. تاکید کا سب سے بلند درجہ ہے عربی زبان کے اندر، جسے آیا نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تاکید کا بلند ترین درجہ ہے. ہم نے نہیں پیدا کیا ہے انسان اور جن کو مگر صرف اور صرف اس لیے کہ ہمارے قانون کے ماتحت زندگی گزارے گا. وما محمد الا رسول، اسی کی نوعیت کی آیت ہے نا، شروع میں نفی ہے اور آخر میں اس بات ہے. رسول محمد رسول کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے اردو کے اعتبار سے. محمد رسول کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی آپ اگر ان سے زیادتی کا مطالبہ کر رہے ہو تو وہ نہیں کر سکتے. وہ تو ایک رسالت سے متصف ہیں. قد خلت من قبلہ رسول، ان سے پہلے بھی رسالت گزر چکی ہے، رسول آ چکے ہیں. آپ ان سے مطالبہ کیسے کر رہے ہیں نئی چیز کا؟ تو نہ اللہ کے رسول شارع تھے اور نہ ہی اللہ کے رسول شارع تھے کہ اللہ کے رسول شریعت سازی کریں، لوگوں کو احکام دے کر جائیں کہ دیکھو یہ تو اطیع اللہ ہے اور یہ جو ہے یہ اطیع الرسول ہے، اس کو تم اطیع اللہ ہی سمجھنا اور اس کو تم اطیع الرسول قرار دینا، اور یہ دونوں مستقل حیثیتیں رکھتے ہیں. تو اطیع اللہ اطیع الرسول یہ ایک ہی چیز ہے. اللہ کی اطاعت ممکن کیسے ہوتی ہے؟ رسول کی رسالت کے ذریعے ممکن ہوتی ہے. رسول جس رسالت سے متصف ہے اس رسالت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اطاعت تک ہم رسائی حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات تک رسائی حاصل نہیں کی جا سکتی. اور جب اطیع اللہ اطیع رسول کو آپ ایک سمجھ لیں گے کہ ہاں اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی ہے، الگ نہیں ہے، تو بتائیے پھر اس کے بعد آپ کو کسی بھی اور روایت حدیث کی ضرورت باقی رہتی ہے؟
آپ کو اس بات کی حاجت رہتی ہے کہ مجھے اس کی تشریح کہاں سے ملے گی، اس کی تشریح کہاں سے ملے گی، جبکہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے کہ شارح اور شارع یہ دونوں الفاظ اللہ کے رسول کے لیے استعمال کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ شارع کا لفظ استعمال کرنا یہ بدترین قسم کا شرک ہے کہ آپ اللہ کے رسول کو شریعت ساز کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ ہمارے اوپر اقوال کو گھڑ لیتا، بنا لیتا اپنی طرف سے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم پکڑ لیتے اس کو دائنے ہاتھ سے مضبوطی کے ساتھ۔ یمین کا مطلب دائنا ہاتھ ہی نہیں ہوتا ہمیشہ، کیونکہ دائنا ہاتھ مضبوطی کی علامت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مضبوطی سے پکڑ لیتے ہم اس کو۔ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، کاٹ ڈالتے اس کی شہرت کو۔ کس نے گھڑا کیسے ہمارے اوپر؟ سچے رسولوں کی تو پہچان یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ذرا پہرا ان کے اوپر کیا ہوا ہے نا۔ ایک جگہ ہے لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، ہم جب رسول بھیجتے ہیں ان کے اوپر اظہار غیب کرتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر ہم اپنے رسد بھیج دیتے ہیں تاکہ ہم جان لیں کہ انہوں نے رسالت کو مکمل طور پر پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ تو اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اللہ کے رسول جو شرح آپ کہہ رہے ہیں یہ قرآن ہی ہے جس کو کھول کھول کے وما ہوا علی الغیب بضنین، قرآن میں آیا نا کہ بخیل نہیں ہے بلکہ کیا کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اس کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ دیکھو یہ آیت اس موقع پر ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، دیکھو یہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی یہ ہے۔ یہ بھی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا کہ تبیین کا جو ہمیں جھانسا دیا گیا ہے کہ تبیین لتبین للناس سے کہتے ہیں نا کہ تبیین اللہ کے رسول کی ذمہ داری تھی، اور تبیین کا مطلب کہتے ہیں کہ قرآن الگ ہے اور بیان الگ ہے، وہ کہ قرآن الگ بیان کیا گیا ہے اور اس کی جو تشریح وہی تشریح سے میں تشریح کا لفظ کہہ رہا ہوں، بیان الگ ہے۔ تو تبیین کو اگر آپ قرآن سے جا کے میں انشاءاللہ واضح کروں گا کہ تبیین تکتمون کتمان کے مقابلے میں قرآن نے بیان کیا ہے کہ چھپانا نہیں ہے بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وما ہوا علی الغیب بضنین کہ غیب پر جو ہے وہ بخیل نہیں ہے۔ تو ان باتوں کو یاد رکھیں، اگر یہ والی آیت ہی ہمارے سمجھ میں آ جاتی ہے نا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، سارے کے سارے ہمارے جتنے مسئلے ہیں وہ سولو ہوتے جائیں گے اور ہم ایک مرکز پہ آ جائیں گے۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ اگر آپ تشریح کی بات کرتے ہیں، تبیین کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی احادیث سے ہمیں کیا رہنمائی مل رہی ہے، تو مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے کہ حدیث کس کی؟ اہل تشریح کی حدیث الگ ہے، اہل سنت کی حدیث الگ ہے، نہ وہ ان کی حدیث مان رہے ہیں نہ وہ ان کی حدیث مان رہے ہیں۔ پھر مزید آپ کیٹیگرائز کر لیجئے، دیوبند کی حدیث الگ ہیں، بریلوی کی حدیث الگ ہے، نہ وہ ان کی مان رہے ہیں نہ وہ ان کی مان رہے ہیں۔ اہل حدیث کی حدیثیں بالکل ہی الگ ہیں، وہ ان دونوں کو ہی نہیں مان رہے اور وہ ان کی نہیں مان رہے۔ تو جب اللہ کے رسول سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے تو یہ کیسا دین پیش کر رہے ہیں آپ کہ دین کہہ بھی رہے ہیں اور اس کے ثبوت کے اندر اختلاف بھی اتنا کر رہے ہیں۔ آپ جب دین کہہ رہے ہیں تو دین بڑا محکم اور ثابت ہونا چاہیے جس میں اس کے ثبوت کے اوپر اختلاف موجود نہ ہو۔ سمجھنے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں یہ نہ ہو رہا ہو کہ ہاں یہ دین ہے بھی یا نہیں ہے، تمہارے نزدیک دین ہے اور اس کے نزدیک دین نہیں ہے، میرا دین الگ ہے اور تمہارا دین الگ ہے، تو لکم دینکم ولی دین پھر کیا ہے؟ پھر قرآن کے اندر تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اکثر میں نے دیکھا ہے لوگوں کو جب ایک دوسرے سے مناظرہ ہوتا ہے، بحث ہوتی ہے نا کہ ٹھیک ہے تمہارے لیے تمہارا دین ہے میرے لیے میرا دین ہے، تو یہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہوتا ہے جو اپنے وجود اس کا سالم ہو۔ ہدی للناس قرآن نے فرمایا ہے، آپ خدا کو سمجھ لیں، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ہدا عربی زبان کے اندر کہتے ہیں ایک ایسی ممتاز چیز کو جو بالکل واضح ہوتی ہے اور لوگ اس کے ذریعے رہنمائی حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کے زمانے کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ آپ جاتے ہیں نا، کوئی موٹر وے پہ جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، راستہ نہیں مل رہا ہے تو آپ کو سامنے سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ جو ہے نا یہ راستہ آپ کو کس جانب لے کے جا رہا ہے۔ تو اگر آپ پرہیزگار ہیں، وہ ہے نا ہدی للمتقین، اپنے قدموں کو پھونک پھونک کے رکھنے والے ہیں اور کسی گڑھے میں گرنے سے اور کسی اغوا کاروں کے اغوا ہونے سے بچنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ہر سائن بورڈ کو پڑھتے ہوئے جا رہے ہوں گے، ہر قدم کو پھونکتے ہوئے رکھ رہے ہوں گے۔ اس کو کہتے ہیں ہدی للمتقین۔ آپ جس راستے پہ کام کریں نا بڑی شاہراہ کے اوپر، تو آپ ہر جگہ آپ کو جس طرح رہنمائی ضرورت ہے قرآن آپ کے پاس موجود ہے۔ مجھے راستے کی رہنمائی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ میں کسی گڑھے میں گھس جاؤں، ایسا نہ ہو کہ وہ سیدھا راستہ بتا رہا ہو میں نے ٹرن مار لیا، اب ٹرن کر لیا تو شاید پر ٹرن کر لیجیے، پھر کہاں جاتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا، ابھی گھومتے رہیں گے وادیوں کے اندر، بڑی مشکل سے راستہ ملے گا پھر۔
تو کیا ہوگا کہ ہر موقع پہ سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں. جو پرہیزگار ہیں، جو سمجھتے ہیں اپنے راستہ گم ہونے کی جو ہلاکتیں وہ جانتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ہر موقع پر رہنمائی حاصل کر رہے ہوتے ہیں. تو مومنین یہ ہوتے ہیں ھدی للمتقین. ویسے وہ سائن بورڈ لگا ہوا ہے، ھدی للناس ہے، وہ جو چاہے گا اس سے راستہ حاصل کر سکتا ہے، وہ ھدی للناس ہے. لیکن فائدہ مند کس کے لیے؟ متقین کے لیے. تو یہ ہے ہدا. اور ہدا کے لیے اپنے وجود کا سالم ہونا ضروری ہے. اس بات کو آپ ذہن میں بٹھا لیں. وہ ہدا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جس کا وجود اپنا سالم نہ رہ سکا ہو. تو قرآن ہمارے پاس سالم ہے، غیر محرف ہے، اس لیے یہ ھدی للناس ہے. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت حدیث کا مجموعہ بھی ھدی للناس ہے، لوگوں کو ہدایت فراہم کرتا ہے، تو اس کو بھی اتنا ہی غیر محرف اور اپنے وجود اس کا اتنا ہی قائم ہونا چاہیے تھا جتنا کا قرآن کا ہے، ورنہ وہ لوگوں کے لیے رہنمائی کا باعث نہیں ہو سکتا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.